نہیں ہوگا تو تمہارے لیے مشکل آئے گی۔ سفیان ثوری سے روایت ہے، قال حضرت سفیان ثوری نے کہا کان المال فیما مضى یکرہ۔ سفیان ثوری کیا ہیں؟ پہلی صدی ہجری کے عالم ہیں، دوسری صدی ہجری کے 100 سال کے بعد کے عالم ہیں۔ دوسری صدی ہجری شروع ہو چکی تھی، ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور پہلی صدی ہجری گزرنے کے بعد دوسری صدی کے عالموں میں سے بڑے محدث، بڑے عالم ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی خیر القرون کے آدمی ہیں۔ کیا فرمایا؟ مال پہلے زمانے میں مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ پہلے زمانے سے مراد کون ہے؟ صحابہ کا دور اور تابعین اولین کا دور۔ صحابہ کا زمانہ اور جو زمانہ صحابہ سے ملحق اور ملا ہوا، اس زمانے میں مال کو ناپسند اور برا جانا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر لڑتے تھے ان لوگوں سے جن کے پاس پیسے جمع ہوتے تھے، ڈنڈا بجاتے تھے جا کے، پڑھ لیا نہیں پڑھا تو پڑھ لو گے۔ ہاں، تو مال گزرے ہوئے زمانے میں یکرہ ناپسند سمجھا جاتا تھا، لیکن سن لے وہ پہلے زمانے کی بات ہے۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ آج فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، مال مومن کا ڈھال ہے۔ ہماری بات نہیں سننے، باتیں کر رہے ہو۔ حدیث ناپسند ہے تمہیں حضور کی، حضور کی حدیث پسند نہیں ہے تمہیں، تمیز نہیں آیا اب تک، سبق میں باتیں کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ بہرحال آج سے مراد سفیان ثوری کا زمانہ، اور سفیان ثوری کے زمانے کو 13 سال گزر گئے، 1300 سال گزر گئے، تو اب کیا حال ہوگا جب اس زمانے کا یہ حال بتا رہے ہیں تو۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ بہرحال آج فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وہ مومن کا یعنی عالم کے لیے ڈھال ہے مال۔ مومن کے لیے یعنی عالم کے لیے مال ڈھال ہے۔ اور سن لے کان کھول کے، ولولا وقال سفیان ثوری نے فرمایا لولا هذه الدنانیر، اگر ہمارے پاس دنانیر، دینار کی جمع، دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، یہی مطلب ہوگا، ہمارے پاس دنانیر نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، لتمندل بنا هؤلاء الملوک، تو یہ مالدار لوگ ہمیں رومال بنا لیں گے، صافی بنا لیں گے۔ لتمندل بنا، تمندل من دین سے ہے، ہمیں رومال بنا لیں گے یعنی صافی بنا لیں گے ہمیں یہ مالدار لوگ۔ اب بتاؤ مال ہونا چاہیے تمہارے پاس یا نہیں ہونا چاہیے؟ دوسرے کی جیب کو دیکھنا چاہیے، محنت کر کے خود حاصل کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا آرام چھوڑنا پڑے گا، تھوڑا سا آرام چھوڑنا پڑے گا۔ دوپہر کے 4 گھنٹے ہو گئے گرمی میں، اور عصر سے کے بعد سے لے کے نماز پڑھ کے عشاء تک کوئی بھی کام کر سکتے۔ لکھنؤ میں ایک صاحب ملے، کئی برس ہو گئے، 2-3 سال، ہم سے یہیں سے پڑھ کر گئے تھے، ہمارے پرانے استاذ تھے، ہم نے ان سے فیض حاصل کیا تھا جیسے تم سے فیض حاصل کرنے۔ تو وہ تنخواہ کی شکایت اور تنگی کی شکایت کرنے لگے۔ میں نے کہا مدرسہ کئے بجے کا آپ کا؟ کہ 8:30 بجے سے مدرسہ شروع ہوتا۔ میں نے کہا ہر موسم میں یا اس موسم میں؟ کہ سردی میں 8:30-9 بجے سے شروع ہوتا اور گرمی میں 7 بجے سے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فجر سے لے کے 9 بجے تک، 8:30 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ کہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا وہ دودھ کی ٹرے منگواؤ اور سڑک پر کھڑے ہو کے بیچو، اور جتنا بچے کمپنی کو واپس کرو۔ میں نے کہا اگر ایک تھیلیہ پہ آپ کو 1 روپیہ ملا، آدھا کلو کی تھیلیاں پہ 1 روپیہ ملا اور 100 تھیلیاں بیچ دی تو کتنے روپے مل گئے؟ 100 روپے روز کی تمہیں آمدنی ہوگی۔ کہ میں نے کہا ہوں کچھ نہیں، چوری چھنالے میں شرم ہے، یا حلال روزی حاصل کرنے میں شرم نہیں، حکومت کرو۔ چنانچہ یہ کام شروع کر دیا انہوں نے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب ہم گئے تو بڑے خوشحال تھے، 200 روپے کے آس پاس وہ کما رہے تھے یومیہ، صرف دودھ بیچنے میں 2-3 گھنٹے کے اندر۔ اور جو مدرسے کی تنخواہ تھی وہ تھی جو بھی تھی۔ کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں، عیب چوری چھنالے میں، یاد رکھو۔
تو کیا کہہ رہے ہیں سفیان ثوری، اگر یہ روپیہ پیسہ دینار ہمارے پاس نہ ہو تو یہ مالدار لوگ یعنی ایکسپورٹر مالدار لوگ ہمیں رومال بنا لیں گے، صافی بنا لیں گے۔ اور فرمایا سفیان ثوری نے من کانا فی یدہ من ہذہ شیء، جس کے پاس اس مال میں سے کچھ ہو، ہذہ شے مال، اس مال میں سے کچھ ہو جس کے ہاتھ میں، فلیصلحہ، چاہیے کہ اس کو درست رکھے، بڑھائے، تجارت کرے۔ مال کی درستگی کیا ہے؟ اگر رکھے رہو گے تو گھن لگ جائے گا۔ آج کل روپے پیسے میں دھول پیدا ہو جاتی ہے، میلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی درستگی کیا کہ اس کو چلاتے رہو، عدل بدل ہوتا رہے۔ تو جس کے ہاتھ میں اس میں سے مال میں سے کچھ ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی درستگی کرے۔ سن لے اور آگے، فَإِنَّهُ زَمَانٌ، آج ایسا زمانہ ہے، ایھا العلماء کرام، آج ایسا زمانہ ہے، ان احتاج، اگر ضرورت پڑی روپے پیسے کی، اگر محتاج ہوا، ان احتاج، احتاج کے معنی ضرورت، اگر محتاج ہوا، ضرورت پڑی روپے پیسے کی، کانا اولا من یبذل دینہ، سب سے پہلے اپنے دین کو بیچے گا مال حاصل کرنے کے لیے۔ میرا تجربہ نہیں ہے بھائی، جو سنا وہ نقل کر رہا ہوں۔ بعض بڑے شہروں میں جہاں تجار رہتے ہیں، جیسا ہمارا شہر مراد آباد، آگرہ، جو ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں بڑے شہروں میں، سمجھے، علماء کرام مالداروں کے لیے کہاں کہاں سے جزیات و مسئلے نکال کے دے دیتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو جن میں حلال ہونے کا شبہ ہے حلال کر دیتے ہیں۔ عوض کیا ہے؟ عید بقرہ عید کو لفافہ مل جاتا ہے، جتنا بھی ملتا ہو، یہ میں نے سنا ہے، واللہ اعلم۔ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو آج ایسا زمانہ ہے، ان احتاج، اگر ضرورت پڑی، محتاج ہوا، تو سب سے پہلے کائے کا سودا کرے گا؟ دین کا سودا کرے گا، دین کو بیچ دے گا۔ اچھا صاحب، اب وہ کہہ رہا ہے، یہ چودہ گھوریا مجھے وہ کہہ رہا کہ حضرت، کہ جی فرمائیے اعلیٰ حضرت کیا حکم ہے، کہ وہ تقاضے بہت ہیں میرے ذمہ، تقاضے بہت ہیں، کیا کروں؟ تو اس کا حل یہ ہے، الحلال لا يحتمل الصرف، حلال مال فضول خرچی کو برداشت نہیں کرتا۔ کائے کا تقاضا؟ کہ بیوی کے گالوں کو لگانے کے لیے دیتا، فلاں فلاں چیز لا کے دینی ہے، کہ ابھی فلاں فلاں چیز کیوں لا کے دے رہی ہے، اچھی سی کریم لا دے بس، کون منع کرے گا تجھے؟ کہ وہ صاحب وہ ہونٹوں کو بھی لگاتی ہے، کہ وہ منع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس میں کیمیکل پڑتا، یہ تو چپکے گی ہونٹوں کو۔ اگر کیمیکل کا کور ہے، کور، اور اس کے بیچ میں نماز پڑھنے کی ضرورت آئی تو وہ نہ چھوٹے گا، اور جب ہونٹ نہیں تر ہوں گے تو نماز، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھ؟ یہ کہہ رہا کہ وہ ناخونوں کو بھی لگاتی لال لال، کہ کیوں لا کے دے رہی؟ مت لگانا چاہیے، وہ بھی پالش ہے، مہندی لگا لے۔ اب مہندی بھی تو آتی تھی پہلے، عورتیں یہاں تک انگلیوں کو مہندی لگاتی تھی۔ حدیث سے تم نے مہندی کو پڑھ لیا، ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ مہندی لگی بھی نہیں تھی، آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، حدیث پڑھ لیے تم نے۔ کون؟ کس کا ہاتھ ہے کہ عورت کا ہاتھ ہے؟ کہ اگر عورت کا ہاتھ ہوتا تو تیرے انگلیوں کو، ہاتھ کو مہندی لگی ہوئی ہوتی۔ لیکن وہ جو پولش ہے اس کو کہا جا رہا ہے، وہ کور ہے اس کے اوپر، کھرچو گے تب بھی بہت مشکل سے چھوٹے گا۔ اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کی بیگم کو، مولانا صاحب کی بیگم مولانی صاحبہ ہیں، وہ کیسے نماز پڑھیں گی؟ ان کا غسل کیسے ہوگا؟ ملا صاحب کو تو روزانہ چاہیے، وہ ابھی جوان بچے ہیں تو روزانہ ناپاک رہے گی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ حلال لا يحتمل الصرف، حلال اسراف اور فضول خرچی کو برداشت نہیں کرتا۔ چلو آگے، فضول خرچی سے بچاؤ، دباؤ فی شریف، اس حدیث کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لو۔ سفیان